جب گھر میں آپ دیکھتے ہیں ہسبینڈ وائف کو، اگر ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں تو ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہوتی ہے گھر میں ہمیشہ. کئی گھروں میں میل ہے، کئی گھروں میں فیمیلز بھی ہوتی ہیں. نارملی دیکھا ہی گیا کہ جہاں پہ فیمیل ڈومینیٹنگ ہوتی ہے نا، وہاں کے ان کے گھروں کے بچوں کو زیادہ پرابلمز آتی ہیں. وائی؟ بیکاز ان بچوں کے لیے جو ڈیسیژنس ماں لے رہی ہوتی ہے تو سم ہاؤ وہ کنفیوز ہو کے رہ جاتے ہیں کہ ہمارا باپ، جس کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بچہ باپ کو رول ماڈل مانتا ہے، وہ میل ہے، وہ الفا میل کوالٹیز جو ہیں وہ باپ کی طرف دیکھ کے اپنے اندر اسی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہاں پہ جن گھروں میں فیمیلز زیادہ ڈومینیٹنگ ہوتی ہیں وہاں کے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور وہاں کے بچوں کو یہ ایشوز زیادہ ہے، نارمل سے زیادہ ہے. یعنی وہ ریشو زیادہ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر گھروں میں باپ جو ہیں وہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں ایز رول ماڈل، لیکن ایک غلطی وہ جو کامن سی غلطی کر جاتے ہیں، کہنے کو بہت چھوٹی غلطی لیکن وہ ہے بہت بڑی، کہ وہ کوئی کام کریں گے نا تو وہ بچوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیں گے. فرض کریں وہ دیکھ رہے ہیں کہ والد صاحب نے کہہ دیا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا اور چلے گئے، بس نہیں کرنا. بچوں کے ذہن میں 100 سوال آئیں گے، آخر بابا بتائیں تو صحیح کیوں نہیں کرنا، کیا مسئلہ ہے؟ بیکاز بچے ریزن ان کو مل جائے، لاجک کلیئر ہو جاتی ہے، لاجک پہ جاتے ہیں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب باپ یہ کہہ کے چلا گیا، بچہ پریشان ہو کے رہ جاتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، یا تو مجھے بتایا جائے، سمجھایا جائے، جو کہ ہم اکثر نہیں سمجھاتے. اب یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ اس بچے کو اگر باپ کانفیڈنس میں لے کے اگر اس کو کہے گا، اگر فرض کریں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں گھر کے ہی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے سفر کرنا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی یہ سواریاں ہیں، ان کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، گاڑی کی تیاری کیا ہوتی ہے، پیٹرول فل کرانا ہے، اس کی ہوا ٹائروں کی چیک کرانی ہے، اس کا آئل چیکنگ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں باپ بیٹے کو کہتا ہے. بیٹا جب وہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ ساتھ سیکھ رہا ہوتا ہے، ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے سوال بھی پوچھ رہا ہوتا ہے. اچھا کس طرح، جاؤ یہ پیسے لے جاؤ، جاؤ پیٹرول ڈلوا کے لاؤ، ایسے کر لو ایسے کر لو. اب بیسیکلی تو وہ کمانڈ دے کے پیچھے بیٹھ کے صرف دیکھ رہا ہے کہ بیٹا کیا کرتا ہے. اب جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اب آپ کہیں گے اچھا آپ یہ بتاؤ کہ ہم کون سی روٹ کون سا لیں، اگر فرض کریں ود ان سٹی جانا ہے، آپ کہیں گے ہم کینٹ کی طرف سے چلیں یا ڈی ایچ کی طرف سے چلیں. اس بچے سے رائے شامل کر اس سے پوچھیں. اچھا اس میں کیا ہوگا کہ جب بچہ جواب دیتا ہے نا، اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بھی اس وقت پتہ چلتی ہیں جب بچے بولتے ہیں. وہ کہیں گے نہیں اس روٹ پہ آپ نہ جائیں، یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ تو کام بھی ہو رہا تھا اور یہاں ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر اسموتھلی جانا ہے تو بابا دس از دا بیسٹ روٹ، ہم اس طرف سے جائیں گے. اب آپ مان جاتے اس کی بات. اب آپ یہاں پہ اکثر بالغ پوچھتے ہی نہیں، اور اگر پوچھے بھی تو پوچھ کے بھی وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، یہاں وہ غلط کر جاتے ہیں. اب بچے کو کانفیڈنس ہی نہیں دے رہے کہ اگر اس نے ایک فیصلہ کر لیا ہے آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، آپ کہیں ٹھیک فرق کیا پڑے گا، آپ ادھر سے نہیں گئے ادھر سے چلے گئے، لیکن اس کی لرننگ کتنی ہوگی، اس کی پرسنالٹی کتنی اسٹرانگ بنے گی کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا یہاں سے جانا تو بابا نے کہا اوکے. اب آپ نے کیا کر دیا، ایک چھوٹے سے جسچر سے اس بچے کو یہ کانفیڈنس دے دیا کہ وہ زندگی میں جو بھی فیصلہ کرے گا باپ اس کے ساتھ کھڑا ہے، باپ اس کو آبجیکٹ نہیں کرے گا، باپ اس کو سب کے سامنے اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس سے ڈیمیج ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، کوئی پرابلم ہو گیا ہے، باپ اس کو سب کے سامنے بٹھا کے اس کو انسلٹ نہ کریں، اس کو ڈانٹے نہ، اس کو یہ نہ کہ تم نے یہ کیا کرنی ہے. ضرور کہیں بات کریں، ڈائریکٹ وے نہ رکھے، ڈائریکٹ وے ضرور رکھے، میں اس سے انکار نہیں کرتی، لیکن دیٹ شوڈ بی ون آن ون، پرائیویٹلی، ماں سائڈ پہ، بہن بھائی سائڈ پہ، کسی کے سامنے ون ون. ان کو کہ چلو بیٹا آؤ گاڑی میں ذرا چلتے ہیں، باہر جا کے کر لیں. آپ اس کو پوچھیں بیٹا یہ کیا، اور پھر بھی اس کو کانفیڈنس دیں، پھر بھی دیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، آپ سے ہو گیا نا، اب دیکھتے ہیں ڈیمیج کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس کی بات کرتے ہیں، پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچے کو سکھا جاتی ہیں.